سود کی تعریف، اس کے اوپر میں نے پہلے پبلک سیشن میں بولا تھا، آپ اسلامک بینکنگ لکھ لیں، میں مختصر بتا دیتا ہوں، ویسے تو آپ سود اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں گے تو ویڈیوز کھل جائیں گی۔ سود پیسے کے بدلے پیسہ ہے، جبکہ کاروبار میں نہ لگایا جائے بلکہ پیسے کے بدلے پیسہ لیا جا رہا ہو کہ یہ لو مجھ سے پیسے، مجھے ہر مہینے تم نے اتنا پروفٹ دینا ہی دینا، یہ ہے سود۔ لیکن اگر آپ کسی کو کہیں یہ لو پیسے، اس سے کاروبار کرو، نفع ہو جائے تو آدھا مجھے دے دینا، آدھا خود رکھ لینا، یا 30-70 کی نسبت، کوئی بھی وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو وہ اگر 5,000 کماتا ہے آپ کو 2,500 دے دے گا، اگلی بار وہ 2,500 کمائے گا تو آپ کو اس کا بھی آدھا ہی دے گا، اور اس سے اگلی دفعہ اگر کچھ نہ کمایا تو کچھ نہیں دے گا۔ فکس نہیں آپ کر سکتے، اور نقصان ہوگا تو آپ کا ہوگا، اس کی محنت ضائع ہوگی، آپ کا مال ضائع ہوگا، ورنہ تو ظلم ہے، اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے بیچارہ، آپ تو سلیپنگ پارٹنر بنے ہوئے نا۔ تو یہ والا معاملہ ہے۔ منی اگینسٹ گڈز جو ہے نا وہ پھر حلال ہے، بشرطے کہ اس میں اگر آپ قسطوں پہ چیز لے رہے ہیں تو قسط لیٹ کرنے کے اوپر پینلٹی نہ آپ کو ڈالی جائے تو ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی لے رہے ہیں، ٹائم ویلیو آف منی نہیں ہے، ٹائم ویلیو آف گڈز ہے۔ آپ 95,000 کا CD70 مارکیٹ سے 20,000 میں نکلوا لیتے ہیں، باقی 75,000 کا مالک کون ہے؟ وہ کمپنی جس نے آپ کو قسطوں پہ دیا ہے۔ تو اس نے 75,000 کا جو آپ کو موٹر سائیکل دے دیا اپنی طرف سے آپ کے 20,000 دینے پہ، تو اس 95,000 کے 70 کے صرف 20,000 کے مالک آپ ہیں، 75,000 جو اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ کس کی ہے؟ کمپنی کی۔ تو اتنے حصے کا اس گاڑی کا کرایہ، اس موٹر بائک کا کرایہ، جب تک کہ آپ وہ اپنا اتار نہیں دیتے اور اس کے مکمل مالک نہیں بن جاتے، قسطوں کی فارم میں آپ اسے دیں گے نا، وہ پیسے کا کرایہ نہیں ہوگا بلکہ کموڈٹی کا کرایہ ہوگا، جو کموڈٹی آپ نے لی ہوئی ہے۔ صرف پیسے لے گا تو ٹھیک ہے، وہ تو سود ہوگا۔ میں آپ کو 1 کروڑ کا مکان دوں، اس پہ ₹1,00,000 مہینے کا آپ سے کرایہ لے لوں، حلال۔ 1 کروڑ روپیہ دے کے ₹1,00,000 آپ سے اس کے بدلے پیسے لوں، حرام، کیونکہ پیسے کے بدلے پیسہ ہے۔ ہاں اگر میں کہوں کہ 1 کروڑ لگاؤ کاروبار میں، جو بھی کماؤ گے اس میں سے اتنا میرا اتنا تمہارا، لیکن وہ پرسنٹیج ہوگی، یہ نہیں کہ جو بھی کمائے گا لاکھ تے منو دیں اتنا تو رکھ لیں، نہ۔ اگر اس نے کمائی 1,00,000 ہے تو اپنا 50,000 تو رکھے گا نا وہ، اور اگر کمائی 50,000 ہے تو 1,00,000 نہیں دے گا آپ کو، 25,000 دے گا، 25,000 اپنا تو رکھے گا نا، یا جو بھی آپ طے کر لیں۔ تو یہ آپ سمجھیں۔ باقی جو غامدی صاحب نے ایک بات کی تھی نا جی، سود دینا جو ہے نا یہ گناہ نہیں ہے، سود لینا گناہ ہے۔ حالانکہ پی ٹی وی پہ ان کے جب شروع کے پروگرام میں آپ دیکھیں، یوٹیوب پہ رکھے ہوئے ہیں، اس وقت تو وہ کہتے تھے جس طرح زنا بالجبر اور زنا بالرضا دونوں حرام ہے، کیونکہ اس سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے، اس طرح سود لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ اب انہوں نے آ کے پتہ نہیں ماڈرن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ایک نئی پخ نکال دی ہے تاکہ لوگ سودی قرضے لینے شروع کر دیں کہ جی سود دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، وہ تو بیچارہ مجبور ہے، سود لینے والا گناہگار ہوگا۔ تو بھئی آپ بھی تو سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، آپ کیوں پرسنل لون لیتے ہیں؟ آپ اسلامک بینک میں جائیں، پلاٹ کے اگینسٹ قرض لے لیں، پرسنل لون نہیں وہ دیں گے، وہ کہیں گے پلاٹ آپ کا، رقم ہماری، مکان جو بنے گا اسی ریشو پروپورشن میں ڈیوائڈ کریں گے، پھر اس کے جتنے مالک ہم ہیں اتنا کرایہ آپ ہمیں اتنے سالوں میں دیتے رہیں گے، اور پلس ساتھ اوریجنل رقم بھی لوٹاتے رہیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں، جیسے جیسے آپ قرض اتارتے جاتے ہیں نا، اتنا اتنا کرایہ بھی وہ پھر کام کرتے جاتے ہیں، وہ 20 سال کے 15 سال کے آپ کو پیکیجز ملتے ہیں، لیکن صرف اسلامک بینک والوں سے لیں، دوسروں سے نہیں، کیونکہ دوسرے سودی کام بھی ساتھ پیرلل میں کرتے ہیں۔ باقی میری ویڈیوز دیکھ لیں۔